इमेजिन करें एक नए ट्रेडर के तौर पर आप टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ अपनी हर ट्रेड को कामयाब बनाने और मार्केट्स को फतह करने के लिए पुरजोश हैं। आप अपने चार्ट पर लाइंस, शेप्स और इंडिकेटर्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये सोच कर इससे चार्ट मजीद बेहतर नजर आएगा। ताहम जैसे ही आप ये करके पीछे हटते हैं और टाइम फ्रेम तब्दील करके अपने चार्ट का मुशाहिदा करते हैं तो चार्ट आपको बजाय आसान नजर आने के उलझनों का एक जाल नजर आता है, जिसमें आड़ी तिरछी लाइनें और मुख्तलिफ शेप्स आपको सिंप्लिसिटी देने के बजाय आपके चार्ट को देखने में मजीद मुश्किल बना रही होती हैं। आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे आप कोई फैसला करने के काबिल नहीं रहते और बिल आखिर आपको ट्रेडिंग में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ट्रेडिंग व्यू का विजिबिलिटी फीचर है, जो कि आप फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, विजिबिलिटी फीचर ट्रेडिंग व्यू का एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, लेकिन अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करना सीख लें तो ये गेम चेंजिंग फीचर आपके चार्टिंग एक्सपीरियंस ही को बदल कर रख देगा। ये आपके चार्ट को सिंप्लीफाई करके कम्प्लेक्स को निकाल कर चार्ट को वाज़िया और देखने में आसान बना देगा। इसको इस्तेमाल करते हुए आप इस काबिल हो जाएंगे कि हर ड्राइंग को उसके मुतल्लिका टाइम फ्रेम तक महदूद रखें। जब आप हर ड्राइंग को उसके टाइम फ्रेम तक महदूद रखेंगे तो आपको हर टाइम फ्रेम की अलग अलग साइकोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी, जिससे आप इन डिसीजन का शिकार होने के बजाय वक्त पर फैसला लेकर ज्यादातर ट्रेड्स को कामयाब बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हम सब जानते हैं कि बतौर ट्रेडर चार्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम सब को इस चीज़ का सामना ज़रूर होता है कि हमारे चार्ट बेतरतीबी का शिकार हो जाते हैं, जो ड्राइंग्स और लाइनों से भरे होते हैं। इस सूरत में चार्ट पर मौजूद हर लाइन या ड्राइंग की अहमियत को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है एक लाइन जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में काफ़ी अहमियत की हामिल हो, अप ट्रेंड लाइन हो, डाउन ट्रेंड लाइन हो या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन हो, वहीं लाइन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें बेतरतीब नज़र आ रही हो और चार्ट को समझने में कंफ्यूज कर रही हो। तो इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? क्योंकि अगर हमारी टेक्निकल एनालिसिस के जरिए मार्केट को एनालाइज करने की अप्रोच ही गलत और कंफ्यूज्ड है तो सादा सी बात है, नुकसान तो होगा। इस सूरत हाल और इस नुकसान से बचने के लिए हमारे पास बेहतरीन सोल्यूशन विजिबिलिटी फीचर का इस्तेमाल है। ये अहम फीचर आपके चार्टिंग के एक्सपीरियंस को आसान बनाने और आपके एनालिसिस में वजाहत लाने के लिए बनाया गया है। विजिबिलिटी के साथ आपके पास हर ड्राइंग को उसके टाइम फ्रेम तक महदूद रखने की ताकत है, जिसमें आप उसे बनाते हैं, जिससे आप हर टाइम फ्रेम की नफ्सियात यानी साइकोलॉजी को इनफरादी तौर पर समझ सकते हैं। जरा तसव्वुर करें कि ये आपकी ट्रेडिंग रूटीन में किस सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी को लाता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी लाइनें किस टाइम फ्रेम से ताल्लुक़ रखती हैं, या आपको एक बदतरतीब चार्ट की उलझन से निपटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विजिबिलिटी आपको हर टाइम फ्रेम के अहम पहलुओं पर आसानी के साथ तवज्जो मरकूज करते हुए अपने एनालिसिस को हमवार करने की ताकत देती है। चार्ट पर ड्राइंग मुकम्मल करके और हर ड्राइंग को विजुअली अलग करके आपको न सिर्फ मार्केट के डायनामिक्स, प्राइस पैटर्न्स और ट्रेंड्स की गहरी समझ हासिल हो जाएगी, बल्कि आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि चंद ही मिनटों में 15 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर डेली के टाइम फ्रेम तक का एनालिसिस आसानी के साथ बगैर किसी कंफ्यूजन के कर सकें। सिर्फ एक बटन की क्लिक से आप एक ऐसी दुनिया को अनलॉक कर लेंगे जहां सिंप्लिसिटी प्रोडक्टिविटी से मिलती है। ये फीचर आपको बाखबर फैसले करने के काबिल बनाएगा, आपका वक्त बचाएगा और आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में बेहतरी लाएगा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि
ٹریڈنگ ویو کا یہ فیچر کس طرح سے آپ کا وقت اور سرمایہ دونوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نئی طرز کا ایکسپیرینس بھی فراہم کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے اور ہم اس کو کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سالانہ کا کینڈلسٹک چارٹ اوپن ہے جس میں ہم ویکلی ٹائم فریم واچ کر رہے ہیں۔ تو اس چارٹ کو انالائز کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمیں جو چیز یہاں واضح نظر آ رہی ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے۔ تو یہاں سے ہم ایک ٹرینڈ لائن لیتے ہیں اور تمام ہائر ہائیز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہوئے اس ڈاؤن ٹرینڈ کو واضح کرتے ہیں۔ تو ڈاؤن ٹرینڈ اس ٹرینڈ لائن کے ساتھ واضح ہو چکا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ لائن ہمیں صرف ویکلی ٹائم فریم میں ہی نظر آئے اور چھوٹے ٹائم فریم کو ہم اس کی نفسیات کے مطابق ہی ڈرائنگ کریں۔ تو یہاں ہم ویزیبلٹی فیچر کا استعمال کریں گے۔ اس کے لیے ٹرینڈ لائن پر کلک کریں۔ اب یہاں اس ٹرینڈ لائن کو لے کر ہمارے پاس کچھ آپشنز آ چکے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اس سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے۔ سیٹنگ کو اوپن کر کے ہمارے پاس یہاں پر آخر میں ویزیبلٹی کا فیچر ہے، ہم نے اس پر کلک کر لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے ٹائم فریم سے لے کر منتھلی ٹائم فریم تک تمام ٹائم فریمز پر چیک لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرینڈ لائن جو ہم نے ابھی ڈرا کی ہے یہ ہمیں تمام ٹائم فریمز میں نظر آئے گی، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم ہر ٹائم فریم کا انالیسس انڈیویجولی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اس ٹرینڈ لائن کو ویکلی ٹائم فریم تک محدود رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ویکس کے علاوہ باقی تمام ٹائم فریمز کو ان چیک کر دینا ہے۔ ان چیک کرنے کے بعد ہم نے رائٹ سائڈ پر اس 52 ویکس کی ویلیو کو بھی 1 ویک سے تبدیل کر دینا ہے۔ اب یہ ٹرینڈ لائن ہمیں صرف اس وقت نظر آئے گی جب ہم ویکلی ٹائم فریم کو اوپن کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم فریم میں یہ ٹرینڈ لائن نظر نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب ہم نے ٹرینڈ لائن کی ویزیبلٹی تبدیل کر دی ہے تو اب یہاں ہم اس کے بعد جتنی بھی ٹرینڈ لائنز ڈرا کریں گے ان کی ویزیبلٹی ایسے ہی رہے گی، دوبارہ سے اس کی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب چارٹ کو مزید انالائز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریسنٹ سپورٹ لیول تھا جس نے سول کو کافی زیادہ دیر ہولڈ کیے رکھا۔ یہ اب ٹوٹ کر ریزسٹنس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب ایک سپورٹ لیول ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ریزسٹنس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب ایک ریزسٹنس لیول ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سپورٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے سپورٹ اور ریزسٹنس پر یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ اب چونکہ ہم نے ایک اور ڈرائنگ ٹول یعنی سپورٹ لیول ڈرا کرنے کے لیے ریکٹینگل کا استعمال کیا ہے تو ہمیں اس نئے ٹول کی ویزیبلٹی سیٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے بالکل وہی پروسیس ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کو فی الحال کافی بورنگ اور تردد والا کام لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ چارٹ کو ایک بار اس طرح انالائز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اس پروسیس کی ایڈکشن ہو جائے گی۔ آپ کو صرف پہلی بار تمام ٹولز کو اپنی جگہ پر سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد تمام پروسیس آٹومیٹ ہو جائے گا۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سول نے حال ہی میں ایکسپورٹ لیول کریٹ کیا ہے، تو ہم اس کو بھی ریکٹینگل ٹول سے واضح کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس ٹول کی ویزیبلٹی چیک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی 1 ویک پر سیٹ ہے۔ اس کے بعد اس ٹول کو ہم جتنی بار استعمال کریں گے ہمیں اس کی سیٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اب ڈیلی ٹائم فریم میں سوئچ کرتے ہیں۔ ڈیلی ٹائم فریم میں سول بہت زیادہ وقت سے اس لیول سے ریزسٹ ہو رہا تھا، تو یہاں ہم نے ریزسٹنس زون کو ایک ہاریزونٹل لائن سے واضح کر دینا ہے۔ اب دوبارہ چونکہ ہم نے لائن ٹول کا استعمال کیا ہے تو اس کی ویزیبلٹی ہم نے تبدیل کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی وہی پروسیس ہے جو ہم نے ریکٹینگل اور ٹرینڈ لائن ٹول ڈرا کرتے وقت کیا ہے۔ اس لیول سے ریزسٹ ہونے کے بعد سول زیادہ تر اس لیول پر سپورٹ لیتا رہا ہے، تو دوبارہ یہاں پر ہم اس سپورٹ زون کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ یہاں پر لیکویڈیٹی ہنٹ ہوا ہے، بہت زیادہ تعداد میں سٹاپ لاسز کو مارکیٹ نے ہٹ کیا اور دوبارہ اپنی زون میں چلی گئی، تو یہاں پر ہم ہاریزونٹل رے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی بھی ویزیبلٹی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ویکلی ٹائم فریم کے انالیسس اور ڈیلی ٹائم فریم کے انالیسس کو مکس کر دیں تو کیا ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا سپورٹ یا ریزسٹنس لیول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں،
کہ سپورٹ یا ریزسٹنس لیول وہیں ویلڈ ہوتا ہے جو فریش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار بننے کے بعد جب ایک سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پہلی بار ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ ری ایکٹیو ہوگا، وہاں پر ری ایکشن ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ دوسری مرتبہ جب ٹیسٹ ہوگا تو چانسز اس سے کم ہوں گے، اور اسی طرح مزید جب لیول ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے تو وہ ویک ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی سائیکولوجی سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن آج یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اب ہم مزید ٹائم فریمز کو تیزی کے ساتھ انالائز کریں گے۔ آپ ویڈیو کو سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ویکلی، ڈیلی، 4 آور، 1 آور اور 15 منٹ کے ٹائم فریمز کو الگ الگ کر کے انالائز کر لیا ہے۔ اب ان تمام ٹائم فریمز کو ایک ایک کر کے سوئچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں ویزیبلٹی کا یہ فیچر ہمیں چند منٹوں میں چارٹ انالیسس کی بڑی پکچر کو سمجھنے میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگر ہم ریگولر بیسز پر اس ویزیبلٹی فیچر کو استعمال کیے بغیر چارٹ پر ڈرائنگ کریں تو رزلٹ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ اگر آپ ایک پرائس ایکشن ٹریڈر ہیں اور آپ اس فیچر کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ اپنا بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس فیچر کی مدد سے آپ پرائس ایکشن ٹریڈنگ کو اگلے لیول تک لے کے جا سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ ڈے ٹریڈر ہیں یا سوئنگ ٹریڈر،
آپ سنگل کلک سے تمام ٹائم فریمز کو منٹوں میں انالائز کر کے ٹریڈنگ اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔